ماریا خوشو خرم طریقے سے بیاہ کے لے کے آئے، جی پھر کیا ہوا؟ شادی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، کچھ بھی نہیں تھا، خوش باش تھے سب، گھر والے بھی، میکے والے بھی، سسرال والے بھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن شروع میں جیسے رویے تھوڑے تبدیل ہوتے چلے گئے ان کے. کچھ میری ساس کو مجھ سے شکایتیں ہونے لگی کہ جی یہ کام ایسے نہیں ہو رہا، ویسے نہیں کر رہی تم. میں نے بہت کمپرومائز کیا، میں نے ویسے بھی کرنے کی کوشش کی کہ جیسے گھروں کی بہویں کرتی ہیں، انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی کوئی بھی کام ان میں ٹھیک نہیں انہیں میرا لگتا تھا کہ یہ جی یہاں سے گڑبڑ کر رہی ہے، یہاں سے یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے. میں پھر بھی ان سے معذرت کر لیتی تھی کہ جی مجھ سے شاید ادھر سے کہیں غلطی ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی یعنی کہ پھر بھی کھچاؤ آتا رہا ہمارے رشتے میں. پھر یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر سے بھی بات کی جی کہ میں ویسا پورا بننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی امی کو میرے سے کوئی شکایت نہ ہو. لیکن پتہ نہیں کیوں کہ پھر بھی ہمارے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ میری نند بھی، ان کا بھی رویہ میرے ساتھ پھر اس طرح بگڑتا چلا گیا. پھر بہت کوشش کی کہ اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. یہاں تک کہ خود اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتاتی تھی کہ اس طرح ہو رہا ہے، میرے سسرال والوں میں اس طرح کی تھوڑا کھچاؤ آ رہا ہے میری ساس کے ساتھ. صرف رویوں میں کھچاؤ تھا یا مار پیٹ تک حالات گئے تھے؟ پہلے تو صرف رویوں میں تھا، بعد میں میری ساس کا رویہ اس حد تک ہو گیا تھا. کس حد تک؟ جیسے تشدد تک ہوتا ہے، کیا آپ ہو جاتا تھا کئی بار. اچھا، اور خامد کا؟ خامد کو تو میں کئی بار اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ پتہ نہیں کیوں امی کا یہ رویہ میرے ساتھ اس طرح بدلتا چلا جا رہا ہے. آپ تھوڑی ان سے پیار سے بات کریں کہ مطلب کیا انہیں مجھ سے شکایت ہے. میں نے بھی ان سے بہت معذرت کی ہے کہ شاید مجھ سے کہیں غلطی ہوگی، آپ خود پوچھ لیں ان سے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں امی کی کوئی غلطی نہیں ہے، تم تھوڑا سا ان کی بات کا دھیان دیا کرو، شاید تم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے. اس طرح انہیں بھی سمجھانے، ہم کٹھے بیٹھ کے اس طرح بات بھی کرتے تھے. میں نے کہا امی کو سامنے بٹھا لیں، ان سے مجھ سے پوچھ لیں، اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے کہیں میں نہیں سمجھ پا رہی تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. لیکن اس طرح انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں تم شاید ان کے ساتھ نہیں بنا پا رہی ہو. ایک شوہر اپنے ساتھ ہو تو پھر دوسرے کرے نا تو پھر کوئی نہیں تکلیف ہوتی. ساس چاہے مار بھی لے نا تب بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ماں ہے ان کی، اگر زیادتی کر بھی لے تو کیا ہوا، ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے، ایک بہو سے پیار میرے اور ساس زیادتی کر بھی لے تو اس کا دل نرم ہو سکتا ہے کہ میری مطلب بہو میرے ساتھ اچھی ہے تو میں کیوں نہ اچھی ہوں اس کے ساتھ. میں نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے میکے والوں کو بھی نہ بتایا، اپنے امی ابو کو بھی نہ بتایا کہ ان کا رویہ اس طرح میرے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا. لیکن میں نے پھر بھی برداشت کیا، انہیں کوئی بات نہیں بتائی. دی اینڈ اپنے ہسبینڈ سے بھی آخری حد تک میں نے کوشش کی کہ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ امی کا رویہ جو ہے وہ میرے ساتھ اس حد تک برا ہو گیا کہ میں بہت برداشت کرتی ہوں، اکیلے میں رہ کے رو لیتی ہوں. لیکن اب جو انہیں پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ سے کہہ لیتی ہوں دل کی بات کہ اس طرح نہیں انہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ. پھر میری نند جو ہے نا ان کا رویہ بھی اس طرح ہی ہوتا چلا گیا میری ساس جیسے. پھر میں نے اپنی نند سے جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ ہماری دوستی بھی تھی، میں نے پھر اپنی نند کو جو ہے وہ تھوڑی سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں امی اس طرح کرتی ہیں، حالانکہ میں نے تو بہت کوشش کی ہے کہ مطلب جیسے وہ جا رہی میں ویسے کروں، انہیں کہ میرے سے شکوا نہ ہو. پھر بھی وہ ناراض رہتی ہیں کہ جی تم ایسے کر دیتی، تم یہ کام نہیں کر رہی، تم وہ نہیں کر رہی. میری پھر نند کہتی تھی شاید تم سے غلطی ہو جاتی ہے، امی نہیں ایسی ہیں، وہ نہیں ایسے کرتی ہیں. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم جیسے بتاتی ہو نا میں ویسے کر لیتی ہوں، تم بتاؤ اگر میں کہیں سے غلطی کر رہی ہوں تو تم مجھے سمجھا دو، میں شاید تمہاری سمجھ جاؤں، کیونکہ ہماری تو دوستی بھی ہے نا. لیکن اس کا رویہ بھی ایسے بگڑتا چلا گیا، وہ کسی بات کا سیدھے مجھے جواب نہیں دیتی تھی اور آگے سے اس طرح رویہ جس طرح سخت برتاؤ نہیں ہوتا اس طرح کرنے لگی. یہاں تک کہ پھر ساس کا رویہ اس حد تک گر گیا کہ وہ بات بات پہ اس طرح جیسے تشدد نہیں بنا لیتی، اگلی مارنا شروع کر دیتی ہیں. ذہنی تناؤ میرا بن گیا کہ پتہ نہیں کیوں میری ساس میرے ساتھ اس حد تک آ گئی ہیں. میرا بچہ بھی نہیں اٹھاتی تھی اتنا، مطلب دوسری میری 2 جٹھانیاں بھی ہیں ان کا بھی اٹھاتی تھی، ان کے ساتھ اس طرح. پھر میں نے اکیلے کہا آپ کا بچہ کیوں نہیں اٹھاتی تھی؟ جیسے میرے ساتھ بتاؤ تو اس کی وجہ سے یہ کہ جی خود اٹھا لے. اور آپ کے نند کے بچوں کو پیار کرتی تھی؟ ہاں جی انہیں پیار کرتی، سلیمان کو کرتی تھی لیکن بہت. سلیمان کو کرتی تھی؟ ہاں جی سلیمان کو بھی کرتی. اور آپ کے بیٹے کو نہیں کرتی؟ نہیں. پھر جیسے وہ میں نے بتایا نا کہ ہمارا رویہ بدل کے آپس میں لڑائیاں جیسے ہوتی ہیں ساس بہو کی، وہ سب شروع ہوگی. تو پھر انہوں نے وہ اٹھانا بھی کام کر دیا، بہت کام. میں خود اگر پکڑا دیتی تھی، کئی بار مجبوری زیادہ بن جاتی کہ کچن میں جانا پڑ جاتا تو پھر میں خود ہی پکڑا کے چلی جاتی کہ جی پکڑ لیں. لیکن وہ بھی بہت مشکل سے. پھر میں خود کچن میں اسے لے کے جانا شروع ہوگی، اس حد آگے کہ وہ بھی اب آپشن چلا گیا. پھر اس طرح کی مشکل ہوگی کہ میرے سے بہت
گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا. لیکن پھر ابو کو نہیں بتا رہی تھی کہ ان پہ کیا گزرے گی, کہ جی ابھی تو شادی کو اتنا سال بھی نہیں ہوئے تو ان کی آپس میں ابھی سے یہ وہ, میں نے کہا برداشت بھی نہیں کر سکیں گے میری تکلیف کو. پھر ابو کو مجبور ہو کے پھر بتانا پڑا, گھر والوں کو بھی بتانا پڑا, دی اینڈ پھر یہ اس طرح کرنا پڑا. امی ابو نے بھی پھر بات کی, مجھے سمجھایا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, تم تھوڑا سا کمپرومائز کر لو, میں بھی تمہاری غلطی ہو کہیں سے تو وہ تمہیں نہ سمجھ پا رہے ہوں. پھر اس حد تک کہ میں نے پھر ابو کی بات مانی, امی کی بات مانی, پھر واپس آئی ادھر. پہلے ناراض ہو کے چلی گئی, پھر واپس آئی, پھر ہم کمپرومائز. کتنا عرصہ ناراض ہو کے رہی؟ مہینے سے بھی آدھا. سسرال والے منا کے لے کے آئے واپس؟ ہاں جی, میرے شوہر پھر گئے تھے. شوہر لے کے آئے. اچھا پھر میں واپس آ گئی. پھر میں نے کہ کچھ دن پھر ٹھیک گزر گئے, لیکن اس کے بعد پھر وہی ساس پھر ویسے رویہ. تو ساس کا رویہ غلط تھا, نند کا غلط تھا, وہ معصوم بچہ تھا, اس کا انتخاب کیوں کیا, اس کو مارنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ میری ساس اور میری نند, ان کا تو رویہ میرے ساتھ چلو تھا, بچے کا تو کوئی قصور واقعی نہیں تھا اس بات کو. میں پوچھ رہی ہوں. لیکن انہوں نے, میں بتا رہی ہوں کہ ذہنی, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ میرا بنا دیا تھا, اتنا ٹینشن میں مجھے ڈال دیا تھا کہ میرے دل اور دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے خیالات کے, ان کے رویوں کے. تو پھر مجھے کچھ بھی نہیں دکھا, تو مجھے وہ بچہ نظر آیا, تو میرے سارے کہ مجھے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن میرے ذہن میں وہ سب فلم چل رہی تھی ان کی, وہ جیسا میرے ساتھ برتاؤ کرتی تھی, جیسے وہ تشدد کرتی تھی, وہ سارے نشانات میرے ذہن میں وہ سب کوئی فلم چل رہی تھی میری. مجھے وہ بچہ نہیں نظر آتا کہ میں اس بچے کے ساتھ اس طرح کرنے لگی. بچے کو مارا کیسے؟ اس کا گلا دبایا تھا. گلا دبایا تھا. پھر بچے کے چہرے پہ اور جسم پہ جو نشان تھے وہ اسے میں نے مارا نہیں تھا, صرف گلا دبایا تھا. اور جب اسے گلا دبایا تو اس کا مطلب دودھ وغیرہ آیا تھا, تو اس کے نشانات تھے تھوڑے سے فیس پر سے لگتے ہیں. اور پھر اس طرح ہی پھر اٹھا کے تو پھر رکھ دیا تھا. کہاں رکھا تھا؟ چھت پہ. چھت پہ ایسے اوپن ایری؟ ہاں جی, چھت کے اوپر وہ صندوق تھا, اس میں رکھا. اس کے بعد وہ بچہ صحن میں کیسے پھینکا؟ پھر اٹھا کے رکھ دیا. صحن میں کہاں رکھا جا کے؟ جو ہمارا گلی کا ڈور ہے اس کے اندر کی طرف. تو اس بچے کی جگہ اپنا بچہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, اس کو نہیں مارا, اسی بچے کا انتخاب کیوں کیا؟ جب میں کر چکی تب مجھے نظر آیا کہ وہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, وہ تو ایک معصوم جان تھی, جیسے میرا بچہ ہے ویسے ایک بچہ تھا. لیکن جب میں کر رہی تھی تب وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا, تب مجھے وہ سب کچھ دکھائی دے رہا تھا, وہ جو سب اس کی ماں نے کیا میرے ساتھ, جو اس کی ساس کرتی تھی, مجھے وہ سب دکھائی دے رہا. وہ سب دکھائی دے رہا تھا, لیکن جو تم ان کے ساتھ کرتی تھی وہ نہیں پتا. 1 سال سے اس گھر میں چوریاں ہو رہی تھی. وہ اسی لیے بتا رہی ہوں نا کہ شروع میں نے کوشش کی کہ شاید میں اس طرح. ابھی 2 سال تمہاری شادی کو ہوئے تھے, 1 سال 6 ماہ وہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے, 6 ماہ کے اندر اختلافات ہوئے, اور 1 سال سے ان کے گھر میں چوریاں بھی ہو رہی تھی. کبھی کسی کے کپڑے غائب ہیں, کبھی کسی کا کچھ غائب, اور سب کچھ تمہارے پاس سے برآمد ہوا. کام تو تم کر رہی تھی نا پھر. لیکن جب ان کے رویوں نے, ان کی ایسے برتاؤ نے میرے ساتھ, ہو سکتا تمہارا رویہ بھی ان کو سمجھ نہ آتا ہو. میں نے کوشش کی تھی نا کہ کاش وہ مجھے سمجھ جائے, شاید میں انہیں سمجھ نہیں پا رہی. میں نے موقع بھی دیا کہ وہ مجھے سمجھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے. ایک بہو جس کو وہ ہاتھوں سے چاؤں سے بیاہ کے لا رہے ہیں, وہ گھر میں آ کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے زندگی کے 3 سال یا 5 سال بھی نہ دے, ایک 6 ماہ کے اندر وہ فیصلہ کر لے, یہ سوچ کے چوریاں شروع کر دے, اختلافات کی بنیاد رکھ لے, پھر وہ کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا سسرال مجھے نہیں سمجھ رہا؟ مطلب تمہاری کوئی چوری کرے, تمہارے پاس سے پل پل چیزیں اٹھائے, تمہارا نقصان کرے, تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو گی؟ نہیں کرو گی.